جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس محفل کے صدقے میں مولانا تعالیٰ عالی جناب ناصر صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرمائے. ہم تمامی لوگوں کے رزق میں اللہ پاک وسعت اور برکت عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد. مکے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے. آپ ذرا غور سے سنیں. 45 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو ضرورت کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریف جب 33 سال کی ہوئی مکے کے لوگ اس قدر اللہ کے نبی کو ستائے, اس قدر اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی, اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کہ اللہ کے نبی 53 سال کی عمر میں اب مکے کو چھوڑ کر کے مدینے کی طرف تشریف لے جا رہا ہے, یعنی ہجرت فرما رہے ہیں. اب اللہ کے نبی جب مکے کو چھوڑ کر کے مدینے کی طرف تشریف لے گئے, 53 سال کی عمر تھی. ذرا غور سے سنیے گا. آج لوگ مسجدوں کو اہمیت نہیں دیتے, آج مسجدوں کے اوپر کوئی چرچا نہیں ہوتا, آج گاؤں میں مسجدیں نہیں ہیں, کوئی واقعی مسجدیں نہیں ہیں, تو پھر مسجد نہیں ہے تو کیا ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کو فکر کرنی چاہیے. آئیے اللہ نبی کی زندگی سے آپ سیکھیں. اللہ نبی جب مکے سے مدینے کو تشریف لے گئے, 53 سال کی عمر ہے, مدینے کے ہر گلی میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے وہاں تشریف فرما ہو, اللہ کے نبی اس کے گھر کے مہمان بنے. لیکن اللہ کے نبی رسول پر سوار تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے
میری اونٹنی وہاں جا کر کے رکے گی جہاں اللہ کا حکم ہے. اللہ نے میری اونٹنی کو معمول کر دیا ہے. میری اونٹنی جہاں جا کر کے رکے گی میں محمد وہاں تشریف فرما ہوں گا. اللہ اکبر. اب اونٹنی چل رہی ہے. چلتے چلتے دو یتیم کی زمین پر جا کر کے رکتی ہے. جب دو یتیموں کے زمین پر جا کے رکتی ہے جو حضرت ایوب کے گھر کے سامنے کی زمین تھی. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کروایا کہ یہ زمین کس کی ہے ذرا پتا کرو. اب جب پتا کیا گیا تو پتا یہ چلا کہ یہ زمین دو یتیم بچوں کی ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ زمین آپ مجھے بیچ دو. ان بچوں نے کہا یا رسول اللہ یہ زمین میں قیمت سے نہیں دوں گا. یہ زمین آپ قیمت مجھے کیا دیں گے؟ میں آپ کو یہ زمین بیمہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں تم یہ زمین کی قیمت دو پھر مجھے زمین دو. اور یتیم بچوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں زمین آپ کو ہبہ کر رہا ہوں. میں زمین آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ تم زمین کی قیمت لو اور پھر مجھے زمین دو. اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین کی قیمت ان بچوں کو دے دو. حضرت ابوبکر صدیق نے زمین کی قیمت ان بچوں کو دے دی. اب ذرا غور سے سنیے گا. جب زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق نے ان بچوں کو دے دی تو اللہ کے نبی نے اس زمین کو مسجد کے لیے منتخب فرمایا. اس زمین کو مسجد کے لیے متعین کیا کہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا. یہاں اللہ کا گھر اس قدر بنے گا کہ یہاں سے اللہ کے پیغام کی نشر و اشاعت ہوگی. یہاں سے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا. آج ہمارے محلے میں اگر مسجد نہیں ہے ہمیں خود کی پڑتا لیکن یہاں ہمیں مسجد ضرور بنوانی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کے بچے اس مسجد میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھ سکے. تاکہ اس مسجد میں جا کر کے اللہ کے نام کا جپ کر سکے. تاکہ اس مسجد میں جا کر کے شریعت کو سیکھ سکے. تاکہ اس مسجد میں جا کر کے وہ دین کی باتیں سیکھ سکے. تاکہ وہ مسجد میں جا کر کے نماز کا طریقہ سیکھ سکے. تاکہ وہ مسجد میں جا کر کے وہ قرآن پڑھنا سیکھ سکے. تاکہ وہ مسجد میں جا کر کے یہ جان سکے کہ ایمان کیا ہے. تاکہ وہ مسجد میں جا کر کے یہ جان سکے اللہ کے نبی کی ذات کیا ہے. تاکہ وہ مسجد میں جا کر کے اسلام کے ارکان کو سیکھ سکے. تاکہ وہ مسجد میں جا کر کے اسلام کے بارے میں جانکاری لے سکے. دیکھیں اللہ کے نبی 53 سال کی عمر میں مدینے سے مکے سے مدینے گئے اور مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام جو کیا اللہ کے گھر کو بنوانے کے لیے مسجد کی زمین خریدی. اب جب مسجد کی زمین اللہ کے نبی نے خرید لی اللہ اکبر. اب وہاں مسجد نبی شریف بننا ہے. آپ جو مدینہ چاہتے ہیں جن کے مقدم میں ہوتا ہے جو مدینہ چاہتے ہیں آج اس مسجد میں وہ جا کر کے اللہ کی نمازیں دورانے ادا کرتے ہیں. وہ مسجد اللہ اکبر وہ اللہ کے نبی نے بنوائی تھی. یاد رکھیں وہ مسجد اللہ اکبر کتنی عالیشان اللہ کے نبی نے بنوائی. اور اس مسجد کو بنوانے کا حال کیا تھا؟ سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے کیا کہ مسجد کے لیے زمین خریدا. اور خریدنے کے بعد جب اللہ کے گھر کے لیے بنیاد رکھی اللہ کے نبی نے خدا کا قسم تاریخ گواہ ہے حدیثیں بولتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی. اب جب اللہ کے نبی نے مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی اب اللہ کے نبی پر مسجد بنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے گارا اٹھا کر کے اس بنیاد میں ڈال رہے ہیں. اللہ کے نبی حضور کی تلے اٹھا کر کے اس مسجد کو خود اپنے ہاتھوں ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے کام کر رہے ہیں. صحابہ کے دلوں میں ایک علم پیدا ہوا. صحابہ کے محسوس کیے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے اے اللہ کے نبی ہم صحابی ہیں نا ہم مسجد کا کام کر دیں گے. آپ ذرا آرام کر لیں. آپ کو مسجد کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی ہم صحابہ ہیں. آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے. آپ کے ہوٹوں پر اپنی گردنیں کٹا لیں گے. اے اللہ کے نبی آپ آرام کریں. مسجد کا کام ہم خود
کر دیں گے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں یہ عزت و اکرام کی جگہ ہے، تم نے